اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے ماں باپ کی خدمت اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے بالکل صحیح تھمبنیل دیکھا ہے کہ ماں کی زبان کو بند کرنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ماں کی زبان کو کیسے بند کیا جاتا ہے، یہ نوبت کیوں آتی ہے، ماں کی زبان بند کرنے کو معاملات کیا ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک بھائی کا مسلسل میرے پاس کمنٹس آ رہا ہے یوٹیوب پر کہ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ میری خیریت پوچھتا ہے، اس کے بعد وہ بھائی مجھے کہتا ہے کہ میری ماں کی زبان چلانے کی عادت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سارے گھر والوں کی اس سے بنتی کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے پریشان ہیں، اور عن قریب میری شادی ہونے والی ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ رشتے کے لیے آئیں دیکھنے کے لیے، میری ماں ان سے کوئی ایسی بات کرے، ان سے ایسا مخاطب ہو جس کی وجہ سے وہ میرا رشتہ ختم ہو جائے۔ اور ساتھ میں بچے نے یہ بھی کہا کہ میری عمر بھی یہی ہے شادی کی، اگر میری عمر شادی کی نکل گئی تو میری شادی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھلیں گی۔ میرے بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں، یا اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں جو اپنے ماں اور باپ سے تنگ ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ یہ کیا نوبت ہوئی کہ آپ نے مجھ سے کیوں کانٹیکٹ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اس کے تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں آپ کو کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں نا، زمانے میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے وہ دنیا کے اندر بڑے ذلیل ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ اپنی ماں کی خدمت کی، عزت کی، ان سے دعائیں لی۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اس سے پہلے میری سسٹر مجھے ابھی بھی بتاتی ہیں کہ ماں نے فلاں موقع پر یہ دعا دی، فلاں موقع پر یہ دعا دی، تو میں الحمدللہ بابا سے بھی کوشش کرتا ہوں، یہ دعائیں لیتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا آپ کا قصور ہے کہ جو ماں آپ کی زبان نہیں اس کی بند ہوتی، یا سارے آپ لوگ اس کے خلاف ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ماں سے نہیں بنتی، ماں کی آپ کے ساتھ بنتی ہے، آپ لوگوں کی اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، یہی وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، خود پیشاب والی جگہ پر سوتے ہیں، ہمیں صاف ستھری جگہ پر سلاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پلاتے ہیں، ہمیں بڑا آفیسر بنا دیتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں۔ کسی نے صحیح کہا تھا کہ ایک ماں سینکڑوں بچوں کو بھی پال سکتی ہے، درجنوں بچوں کو پال سکتی ہے، لیکن درجنوں بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ تو اسی لیے میرے بھائی، جتنا بھی دنیا کا سسٹم ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکڑاپن، بہت ساری چیزیں اس میں چیزیں آ جاتی ہیں جو نہ چاہتے وہ بھی وہ اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، ادا ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ کرنا چاہیے جیسے ہمارے ماں باپ بچپن کے اندر ہمیں برداشت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے بڑھاپے کے اندر ہمیں ایسا ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بڑھاپے کی طرف ہوتے ہیں، وہ بچوں والی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور ہم اس زندگی میں آ جاتے ہیں جب وہ چھوٹی عمر میں ہمیں پال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اور دوسرا آپ کو بتاؤں، یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو دروازہ ہے نا، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ یہ دروازہ تقریباً 250 پونے 300 سال پرانا ہے۔ میرے بابا حضور کے پاس کسی طریقے سے یہ تحفہ گفٹ آیا ہے، کسی نے دیا تھا، تو آج تک ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تقریباً 28 سے 29 سال ہمارے پاس ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم دوسرا ڈیرا بنا رہے ہیں، اس کے اندر بھی دروازہ یہی لگائیں گے۔ ہم لوگ اس لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے بابا کے دوست کی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کو ختم نہ کریں۔ تو میرے بھائی، آپ کی ماں ہے جس نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، یہ ماں آپ کی ہے تو معاشرے میں آپ کی عزت ہے، قدر ہے۔ یہ ماں اگر ختم ہو گئی تو دنیا میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی، لیکن ماں کا پیار، ماں کی محبت یہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ملتان کے ہاسپٹل میں میری ماں کا اس میں داخلہ تھا، تو ہم اس کا علاج کر رہے تھے، تو میں تقریباً 4 دن سے مسلسل سویا نہیں تھا، اور میں سے کمبل لے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سردی بڑی شدید تھی۔ میرا دوسرا بڑا بھائی بھی آتا تھا، چھوٹا بھی آتا تھا کہ سائیں جی آپ گھر چلے جاؤ، تو میں کہتا تھا میں نہیں جاؤں گا۔ تو میری امی بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ تو جب امی کو ہوش آیا، اٹھی، تو ایک دم
سسٹر سے پوچھا کہ یہ کون بیٹھا ہوا، تو سسٹر نے کہا یہ فرحان شاہ بیٹھا ہوا، تو اتنی دعائیں دی میری سسٹر ابھی بھی مجھے بتاتی ہے کہ ماں نے فلاں دعا دی تھی، فلاں دعا. اور اللہ رب العزت نے یہ جو مقام دیا ہوا نا، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے مشورہ کیوں لیا، آپ نے مجھ سے عمل کیوں مانگا. اس وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اہل ہے. اگر میں دنیا کے اندر اس چیز کا اہل ہوں، اللہ نے کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی پروٹوکول دیا ہے، تو یہ صرف اس ماں کی دعائیں، الحمدللہ اس کی خدمت بھی کی ہے اور اس کا جنازہ بھی خود ادا کیا ہے، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ میں نے قبر مبارک میں اتارا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اگر اس طرح سے آپ ان کی خدمت کریں گے، میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں ایک معالج ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں اس کا علاج ضرور بتاتا ہوں. علاج اس کے یہ کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرنا شروع کر دیں، تمیز سے بات کرنا شروع کر دیں. شام کو ماں کو دبایا کریں، پاؤں پر تیل لگایا کریں، اس کا حال ویلا پوچھا کریں، اور اسی کے ساتھ رات کو 8 یا 10 بادام آپ رگڑ کے رکھیں، پانی کے اندر ڈال کے رکھیں. صبح ان کو چبا کر، اگر ماں خود چبا سکتی ہے تو ویسے اس کو دیں، اگر وہ چبا نہیں سکتی تو آپ اس کا ملک شیپ، اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال دیں، ایک ادھ کیلا ڈال دیں، وہ اپنی ماں کو پلائیں. یہ صرف 1 مہینہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا رویہ آپ کی امی کے بدلے گا. وہ سارے معاملات، وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر خرابی ہے، آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے. کیونکہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ ہماری دولت پہ نظر نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہوتا رہے اور ہمارے ساتھ ٹائم بتاتا رہے، شام کو ہمارا حال ویلا پوچھے، ہمارے ساتھ گپ شپ کرے. لیکن یہ کام ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ کہیں گے جی کیا ہے. میرے بھائی، یہ جو ہم بھاشن دیتے ہیں نا کہ امی تمہیں پتہ نہیں لگتا، آپ سادہ تھے، یہی سادہ لوگ جو تھے انہوں نے ہمیں پال پوس کے اس قابل کر دیا کہ ہماری زبان ان پہ چلتی ہے، ہم ساری بکواس اس پہ کرتے ہیں. میرے بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، آپ ماں کی خدمت بھی کریں گے، ان کے پاس ٹائم بھی گزاریں گے اور ان کی خوراک کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امی حضور بہت بہتر ہو جائیں گی. جب اس کے منہ سے دعائیں نکلیں گی نا، تو یہ لڑکیاں وڑکیاں کسی کام آپ کی نہیں آئیں گی. اللہ آپ کو ایسی پاکیزہ خواتین دیں گی، اللہ پاک ایسی بچی آپ کو نکاح کے اندر دیں گی کہ دنیا اس کی مثالیں دے گی. اگر آپ اس کی خدمت نہیں کریں گے تو میرے بھائی، آپ دنیا کے اندر ایسے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، سارے معاملات ہو جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر بہت زیادہ ذلیل ہو جائیں گے. مجھے امید ہے جو آپ کا سوال تھا، آپ کا بخوبی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگر اس سوال کے اندر، اس ویڈیو کے اندر میری طرف سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، میں نے کچھ سخت لفظ استعمال کیے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو دل سے معذرت خواہ ہوں. کیونکہ میرا جو مشن، مقصد ہے، آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، آپ کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا، صرف جسٹ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے. جو آپ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. میں آپ کا یہ بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا. اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت آپ کو دنیا آخرت کے تمام معاملات بہتر فرمائے. اس ماں کی قدر کریں، یہی آپ کا بڑا مرشد ہے، یہی سب کچھ ہے. اگر آپ اس کی خدمت کر لیں گے تو دنیا جہان آپ کا بن جائے گا اور یہ دنیا آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہوں، جتنے بچے نوجوان اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت محبت کے اندر تبدیل فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت، عزت، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زماد پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.